الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما حد محدودا وأمدا ممدودا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، شہادت امام حسین علیہ السلام کی دینی اہمیت کے حوالے سے ہماری گفتگو اپنی سفر کو مختلف اینگلز کے ساتھ ڈسکس کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے. پیغمبر نے اسلام کے حوالے سے مختلف دعوتیں لوگوں کے سامنے رکھی. اسے ہم دعوت کہیں، انویٹیشن کہیں، اور جن لوگوں نے ان انویٹیشنز کو، ان دعوتوں کو قبول کیا پیغمبر کی، وہ اہل ایمان اور اہل عمل قرار پائے. وہ دعوتیں اور انویٹیشنز جو پیغمبر نے دیں، ان میں سب سے پہلی دعوت ہے دعوت ایمان. ایمان کے حوالے سے پیغمبر کا انویٹیشن. اور قرآن مجید کی آیات میں کچھ موضوعات ایسے ہیں جنہیں ایمان کے ساتھ پرپیچولی بیان کیا گیا. تو ان میں سے ایک دعوت ہے دعوت جہاد، یعنی کوشش پیہم اور جہد مسلسل. ہم جہاد کے عنوان سے جب لوگوں کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یا جو لوگوں کی پرسیپشن ہے اس میں سوائے لڑائی فساد اور جنگ و جدل کے کوئی اور چیز جہاد کے عنوان سے ان کی سمجھ میں نہیں آتی. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جہاد جہد سے نکلا، اور جہد کا مطلب ہے کوشش. اپنی جان سے، مال سے، عقل سے، تمام زندگی ایک راستے کی طرف، اس راستے کے
پیرامیٹرز کو سمجھ کے اس راستے کی فلاح کے حصول کی جدوجہد کرنا وہ جہاد ہے۔ تو دوسری انویٹیشن جو ہے وہ دعوت، وہ جہاد کی دعوت ہے۔ اور ایک اور انویٹیشن ہے، دعوت ہے جسے ہم ہجرت کی دعوت اور ہجرت کی انویٹیشن کہتے ہیں۔ ان میں سے ایمان کی دعوت سب کو سمجھ میں آتی ہے، جہاد کی دعوت سب کو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو سب سے کم سمجھی گئی دعوت ہے یا اس کی حیثیت کو انڈرسٹیمیٹ کیا گیا، وہ ہجرت کی دعوت ہے۔ اور عام طور پر ہجرت کے حوالے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ فقط ان واقعات کا ذکر ہے جس میں پیغمبر علیہ السلام نے مکے کی زندگی کو اپنے لیے ناقابل برداشت اور اسلام کے پھیلنے کے لیے نامناسب پاتے ہوئے مدینے کی طرف ہجرت کر لی، اور بس فقط اس ایک واقعے کو یا ہجرت حبشہ کے واقعے کو جو ہے وہ ہجرت کے عنوان سے لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کے ذہن میں بس یہ ہجرت کا ایک مفہوم ہے۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ہجرت ایک وسیع مفہوم کی حامل ہے جو تمام اہل ایمان کے لیے، ہر زمانے اور ہر نسل کے فیتھ کا ایک پرنسپل ہے، عقیدے کا ایک اصول ہے۔ اور جس طرح نماز اور روزہ فرض ہے، اور جس طرح جہاد کی اہمیت ہے، اسی طرح ہجرت فریضے کے طور پر عائد ہوتی ہے ایسے حالات میں جو نام مسائل ہو جائے۔ قرآن مجید نے جب اس مفہوم ہجرت کو بیان کیا تو بڑے اہم پیرائے میں اس مفہوم ہجرت کو بیان کیا گیا، اور بہت اہم اٹیچمنٹس ہیں اس ہجرت کے، جسے آپ کہیں ثمرات کی۔ سورہ انفال میں کہا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا النصر اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ واجر کریم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا وجاہدوا، انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کے عظیم فریضے کو انجام دیا۔ والذین آووا النصر، اور وہ لوگ جنہوں نے اس ایمان کے راستے میں، اس جہاد کے راستے میں اور اس ہجرت کے راستے میں ان لوگوں کی جو یہ کام کر رہے تھے ان کی مدد کی۔ یعنی ہجرت کرنے والے کی مدد کرنا، جہاد کرنے والے کی مدد کرنا، ایمان کے راستے میں مصیبتیں اٹھانے والے کی مدد کرنا۔ والذین آووا النصر اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ وَلَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ، انہیں کے لیے مغفرت ہے اور انہیں کے لیے اجر کریم ہے۔ اجر کریم کا لفظ استعمال کیا قرآن میں۔ سورہ توبہ میں جب اس مضمون پر گفتگو کی تو کہا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ اولئک هم الفائزون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا وجاہدوا، ہجرت کی اور جہاد کیا۔ اب دیکھیے، ایمان، ہجرت اور جہاد تینوں ایک پلیٹ فارم پر، ایک ہی لیول پر جا کر قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ یعنی جتنی اہمیت وہ ایمان کو دے رہا ہے، جتنی اہمیت وہ جہاد کو دے رہا ہے، اتنی ہی اہمیت وہ ہجرت کو دے رہا ہے۔ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، وہ ہجرت اور جہاد کرنے والے صاحبان ایمان اپنے مال سے اور اپنے جان سے۔ اعظم درجۃ عند اللہ، ان کے درجے بڑے عظیم ہیں ان کے اللہ کے پاس۔ یعنی مجاہد کا درجہ ہو، مہاجر کا درجہ ہو، مومن کا درجہ ہو،
عظیم درجے ہیں ان کے اللہ کے پاس. اولئک هم الفائزون، یہ وہ ہیں جو فائز کیے جائیں گے. قرآن کریم میں فائز اور فوز، فوز سے نکلا فائز اور فائز سے نکلا فائزون، اس مفہوم کو آخرت کی زندگی کے لیے بیان کیا گیا ہے. ہم کسی اگلی تقریر میں اس فوز کے لفظ پر ضرور گفتگو کریں گے کہ قرآن مجید نے اس فوز کو کہاں کہاں استعمال کیا. اولئک هم الفائزون یعنی ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے اور جہاد کرنے والے فائز ہوں گے. سورہ حج میں کہا والذین یہاجروا فی سبیل اللہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ الی اللہ. جو لوگ ہجرت کے لیے نکلے ثم یدرکہ الموت اور راستے میں انہیں موت آ گئی، فقد وقع اجرہ الی اللہ، ان کا اجر تو ان کے اللہ کے پاس موجود ہے. یعنی اگر جہاد میں کوئی جان دے دے تو شہید ہے، اور ہجرت میں جو جان دے اس کا اجر بھی اس کے اللہ کے پاس محفوظ ہے. سورہ نساء میں جب اس مفہوم کو بیان کیا تو کہا ومن یخرج بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ الی اللہ. جب کوئی نکلا مہاجرت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر اور اسے موت آ گئی تو اس کا اجر اس کے اللہ کے پاس محفوظ. سورہ نساء میں اس مفہوم کو ایک اور رنگ دیا گیا اور روز حشر کا ایک نقشہ کھینچا گیا کہ جس میں کچھ بہت برے حالوں کے لوگوں سے فرشتے مخاطب ہیں. بے حال لوگ، جسے کہتے ہیں نا بالکل تباہ حال لوگ. ان الذین توفاہم الملائکۃ قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا ذالک مأواہ جہنم وساءت مصیرا. جب برے حالوں سے لٹکتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے فرشتوں کو تو فرشتے پوچھیں گے قالوا فیما کنتم، یہ تمہارے کیا احوال ہیں؟ تو جواب دیں گے کہ ہم تو زمین پر کمزور کر دیے گئے. قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض، بہت کمزور کر دیے گئے تھے ہم زمین پر، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے. تو فرشتے کہیں گے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا. ارے ایک زمین پر کمزور کیے گئے تھے نا، تو اتنی وسیع اور عریض خدا کی زمین تمہیں نظر نہیں آئی؟ فتہاجروا فیہا، ظلم کی زمین کو چھوڑ کے عدل کی زمین کی طرف چلے جاتے، پریشانی کی زمین کو چھوڑتے اطمینان کی زمین کی طرف چلے جاتے. لیکن چونکہ تم نے زمین کی محبت کی اور چپکے رہے اس مقام پر، ذالک مأواہ جہنم وساءت مصیرا، تو اب تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے، کیونکہ تم نے اس برائی کو اپنے لیے قبول کر لیا. اب رہو اسی میں، کیونکہ دنیا میں بھی تم نے جہنم کو چوز کر لیا تھا نا، تب یہاں بھی تمہارے لیے جہنم. یعنی اس مفہوم میں زمینوں کی محبتوں کو لوگوں کے دلوں سے نکال دیا. اہل ایمان کے لیے وہ زمین سب سے اچھی ہے جہاں اس کے ایمان کا تحفظ ہوتا ہے. اہل ایمان کے لیے سب سے اچھی جگہ وہ ہے جہاں اس کے عقیدے پر کوئی آنچ نہیں آتی. اہل ایمان کے لیے سب سے اچھا مقام وہ ہے جہاں حق اور عدل اور انصاف کا دور دورہ ہے. زمینوں کی محبت پہ چپکے بیٹھے رہنا، اپنے لیے دنیا میں جہنم کا سودا کرنا ہے. تو دنیا میں جو جہنم کا سودا کر لے، ذالک مأواہ جہنم وساءت مصیرا، تو آخرت میں بھی چلو. یہ تمہاری چوائس ہے. یہ قرآن مجید کے احکامات ہیں. ہجرت اتنا عظیم مفہوم ہے، اور آپ انبیاء کی زندگی کو دیکھیے
تقریباً ہر نبی نے ہجرت کا فریضہ انجام دیا ہے، ایک زمین کو چھوڑ کر دوسری زمین کو چھوڑ کر تیسری زمین، حق کی تلاش میں، حق کو پھیلانے کے لیے، عدل کو پھیلانے کے لیے، اطمینان کی تلاش میں۔ اب ہجرت کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے ایک ہجرت جس کا عام طور پر ہمارے سامنے تذکرہ کیا جاتا ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کی ہجرت ہے، جو آپ نے پہلی ہجرت حبشہ اور دوسری ہجرت حبشہ، ایک ایک پیرا ہے نا اسلامیات کی کتابوں کے اندر۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے 13 سال مکی زندگی میں گزارنے کے بعد آپ نے مدینے کی طرف ہجرت کری۔ یہ جو ہجرت ہے نا پیغمبر کی، یہ جو پہلی قسم ہجرت کی، وہ ایک انقلاب لانے والی ہجرت ہے۔ جب صاحبان عمل اور ایمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایسے نظام کی چکی میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں باوجود کوشش کے بھی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں، اور قیاس جو ہے وہ کنفاؤنڈ ہوتے چلا جائے گا، اور ریزسٹنس جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، اور جو ریزسٹنس کے مقابلے میں فورسز ہیں انہیں پھلنے پھولنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو ایسے میں وہ لوگ جو انقلاب لانا چاہتے ہیں، عدل کا انقلاب، سچائی کا انقلاب، انسان دوستی کا انقلاب، وہ پھر اس زمین کو چھوڑ کر کسی اور زمین کا رخ کرتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں جب ہجرت کے تعلق سے بات کی جاتی ہے تو حیران کن بات یہ ہے کہ ایک ہجرت کا تو تذکرہ کیا جاتا ہے جو مکے سے مدینے کی طرف ہوئی، لیکن بڑی کنوینئنٹلی اور عقل مندی اور ہوشیاری کے ساتھ اور شعوری طور پر کوشش کر کے اس ہجرت سے صرف نظر کر دیا جاتا ہے جو مکے سے مکے کے اندر ہوئی تھی۔ یہ کون سی ہجرت ہے؟ اور یہ وہ ہجرت ہے جس نے انقلاب اسلامی کی پہلی اینٹ رکھی، ریزسٹنس موومنٹ اسلام کی جو ظلم کے خلاف تھی، جو انسانی وقار کو پامال کرنے کے خلاف تھی، جو توحید الہی کی مخالفت کے خلاف تھی، اس کی پہلی سیڑھی جس ہجرت پر رکھی گئی اسے ہجرت شیب ابی طالب کہتے ہیں۔ یہ ہجرت کون سی تھی؟ ہم نے اور آپ نے فقط اتنا ہی سنا، یہی سنتے ہیں کہ 3 سال تک پیغمبر اور بنی ہاشم ایک گھاٹی میں محصور کر دیے گئے تھے، اور درختوں کے پتے بھی کھانے کی نوبت آ گئی تھی، اور بھوک اور پریشانی سے برے حال ہو گئے تھے۔ 3 سال کے بعد وہ سوشل اور اکنامک بائیکاٹ جو ہے قریش نے ختم کیا۔ بس اس سے زیادہ کی ڈیٹیل پر نہ کوئی بات کرتا ہے اور نہ بات کرنے کی کوئی لوگ زحمت کرتے ہیں۔ بس یہ سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ ہے اس ہجرت کی جو پیغمبر علیہ السلام نے اور بنی ہاشم نے، بلکہ جناب ابو طالب کی سرکردگی میں جو ہجرت مکے سے مکے میں ہوئی تھی۔ اس ہجرت کا یہ ڈائنامکس کیا ہے؟ دیکھیے، جس وقت پیغمبر نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، جو اولین کنورٹس ہیں وہ کمزور لوگ ہیں، غلام لوگ ہیں، معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں۔ اچھا، ان کے اوپر ظلم شدید ہوا، جناب سمیہ قتل ہو گئی، جناب یاسر کو مار دیا گیا، بلال حبشی کے سینے پر اینٹیں رکھ کر انہیں گھسیٹا جاتا تھا، کوڑے اور درے مارے جاتے تھے، زید بن ارقم پر ظلم ہوا۔ یعنی وہ تمام لوگ جو پیغمبر کے ساتھ تھے، جو کنورٹس تھے، ان کے ساتھ ظلم اور بربریت کی جاتی تھی، لیکن ان کے ریزالو میں کمی نہیں ہوتی تھی۔ بھائی وہ مار کھا کے بھی لا الہ الا اللہ کہتے تھے، وہ ظلم کے سہ کے بھی محمد رسول اللہ کہتے تھے۔ تو قریش کے بہترین دماغ جو ان کے سردار بھی تھے، انہوں نے میٹنگ کی، اپنی اسٹریٹجی کو ری اسیس کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اتنی کوشش اور اتنا ظلم اور اتنی بربریت کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کسی قسم کی کامیابی میسر نہیں آ رہی، بلکہ لوگوں کے حوصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کیا ہمارا ٹارگٹ یہ پاورٹی اسٹرائکن روٹ لیس لوگ ہیں؟
जिनकी कोई जड़ नहीं है, कोई किसी का गुलाम है, कोई मजदूर है, कोई फकीर है, ये हमारे टारगेट है। गुर्बत ज़दा, रूटलेस लोग। तो बहुत सोचो विचार के बाद वो एक खास कंक्लूजन पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट और हमारे दुश्मन ये रूटलेस लोग नहीं हैं। हमारा हकीकी दुश्मन तो वो चट्टान है जैसे अबू तालिब कहते हैं, और जिसके पीछे खड़े होकर मोहम्मद इस तहरीक को चला रहे हैं। वहां पर क्या हुआ? रियल एनिमी की आइडेंटिफिकेशन हुई। कुरैश ने पहली बार अपने हकीकी दुश्मन को पहचाना, और आज तक जो कुरैश और पैगंबर के दुश्मनों के साथ मोहब्बत और मवद्दत रखते हैं, उनकी दुश्मनी जनाब अबू तालिब के साथ ऐसी ही चल रही है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या हैदरी, या हैदरी, या नारे हैदरी, या अली मदद हक है। ये मौलाए कायनात की अज़मत पे बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रत अबू तालिब बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ रियल एनिमी, हकीकी दुश्मन जिससे मुकाबला करना है, उसकी पहचान हो गई। ये अगर सामने से हट जाएं तो फिर तो हमारे लिए इन सबको काबू करना कोई मसला ही नहीं। तो असल तो ये है। अच्छा, उसके बाद क्या किया कुरैश मक्का ने? एक अल्टीमेटम ड्राफ्ट किया जिसमें जनाब अबू तालिब को धमकी दी गई कि अगर आप ये प्रोटेक्शन का काम छोड़ेंगे नहीं और मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को हमारे हवाले नहीं करेंगे तो फिर कुरैश इस बात पर मजबूर हैं कि बनी हाशिम का एज ए क्लान एक पूरे कबीले के तौर पर सोशल और इकोनॉमिक बाइकआउट किया जाए। फिर ये ड्राफ्ट जब तैयार हुआ तो आमतौर पर तो ये होता है ना कि अगर आप किसी कबीले के खिलाफ कोई बात करना चाहें तो कबीलों में ग्रुपिंग हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं हम इनके साथ हैं, कुछ लोग कहते हैं हम उनके साथ हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है, इस ड्राफ्ट की रेटिफिकेशन में सारे एक हो गए और बनी हाशिम अकेले रह गए। आज लोगों को ईमान अबू तालिब में बड़ी परेशानी होती है। उसके ईमान की ताकत का ये अंदाजा है करो, सारा अरब एक तरफ और मोहम्मद के साथ फकत अबू तालिब। अबू तालिब की शान पर बुलंद तर सलावत। आज सब रजी अल्लाह हैं और वो अलैहिस्सलाम तने तन्हा सारा अरब एक तरफ हो गया, सिर्फ बनी हाशिम तन्हा रह गए। अब उसके बाद जनाब अबू तालिब को खबरें मिलने लगी कि रेटिफिकेशन हो गई इस ड्राफ्ट की, और ले जाकर वो ड्राफ्ट टांग दिया गया काबे के ऊपर। और प्लान ये हो रहा है कि रात की तारीकी में वो ड्वेलिंग्स, वो मोहल्ले जिसमें बनी हाशिम रहते हैं, उनको मिलजुल कर आग लगा दी जाए। न रात के अंधेरे में कोई नजर आएगा, न कल्प्रिट होगा, ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो जाएगा और बनी हाशिम किसको पहचानेंगे, किसका मुकाबला करेंगे। जब ये खबर पहुंची जनाब अबू तालिब पर तो आपने एक हिजरत का बंदोबस्त कर लिया, पहली हिजरत। और वो हिजरत की आपने एक घाटी की तरफ, पहाड़ों में मौजूद घाटी जिसमें एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन थी, चारों तरफ पहाड़ थे और सामने फकत एक दर्रा था, और इतना छोटा दर्रा जिसमें से सिर्फ एक ऊंट गुजर सकता था। इसका मतलब है कि अचानक तो जनाब अबू तालिब ने ये फैसला नहीं किया ना कि वो दर्रा भी मिल गया, उसकी आपने चारों तरफ से वो क्लिफ्स की प्रोटेक्शन भी देख ली। इसका मतलब है कि उधर से वो प्लानिंग कर रहे थे, इधर से ये प्लानिंग कर रहे थे। तो जब ये पता चला कि अब घरों को आग लगाने लगे हैं तो आपने अपने कबीले को, बनी अब्दुल मुतल्लिब को, बनी हाशिम को
اس گھاٹی کی طرف لے جانے کا سفر شروع کیا، اور جب وہاں لے کر آپ پہنچے تو تھوڑے دن کے بعد سارے پروویژن ختم ہو گئے۔ اب ڈرافٹ میں یہ لکھا تھا کہ ہم بنی ہاشم سے نہ کوئی سیل کریں گے، نہ پرچیز کریں گے، نہ کچھ دیں گے، نہ کچھ لیں گے، کوئی ان کے ساتھ تجارت نہیں کرے گا، کوئی ان کو سودا نہیں بیچے گا، کوئی ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں کرے گا، یعنی اگر دکان پر کوئی چیز لینے جائیں تو انہیں کوئی نہیں بیچے گا۔ یہ ڈرافٹ تھا۔ اور پھر عزیزو، اس پہلی ہجرت میں جناب ابو طالب نے جو حمایت اور حفاظت رسول کا فریضہ انجام دیا ہے، آپ اپنے دشمن کی شیطان ترین نظروں سے اچھی طرح واقف تھے۔ کسی پہاڑ کے کسی درے سے، کسی سوراخ سے دیکھ لیں کہ رات پڑی اور محمد ابن عبداللہ کہاں سوئے۔ رات بھر جاگنا، ایک بیٹے کے بستر کو خالی کرنا، محمد کو وہاں سلانا، پھر تھوڑی دیر بعد گزرنے کے اس سے بھی غافل نہ ہونا، دوسرے بیٹے کے بستر کو خالی کروانا اور پیغمبر کو وہاں سلانا، پھر کچھ وقت گزرنا، تیسرے بیٹے کے بستر کو خالی کرانا، محمد ابن عبداللہ کو وہاں سلانا، پھر چوتھے بیٹے علی کے بستر کو خالی کرنا اور پیغمبر کو وہاں سلانا۔ ارے ساری رات ابو طالب پیغمبر کا پہرا دیتے رہتے تھے۔ اور دوسری افتاد جو پڑی، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، کس مصیبتوں اور مشکلوں سے پانی اور کھانا آتا تھا۔ غیر مسلموں نے اور حسین ہیکل نے جو تاریخ لکھی اس شیب ابی طالب کی ہجرت کی، تو کہا کہ جناب ختیجہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ پروویژنس کا بندوبست کرے۔ جناب علی مرتضیٰ کی 16 برس کی عمر تھی اور ان پر یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ کسی نہ کسی طرح پانی اور پروویژنس لے کر آئے، اور جناب ختیجہ اپنے مال سے اس کی قیمت کو ادا کریں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک ایک مشکیزہ پانی کا سونے کے ایک ایک زیور کے عوض خریدا گیا۔ تو یہ تاریخ بھی پانی بند کرنے کی نئی نہیں ہے، لوگوں نے اپنے بزرگوں سے ہی سیکھی تھی، اور کئی بار سونا لے کر بھی جا کر پانی میسر نہیں ہوتا تھا۔ تو بھوک اور پیاس شیب ابی طالب کا رواج تھا، اور قرآن کریم نے صاحبان ایمان کی آزمائشوں کے جو مدارج بیان کیے، وَلَنَبْلُوَنَّكَ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے۔ شیب ابی طالب خوف ہی خوف تھا، بھوک سے، نقص ثمرات سے، مال کے نقصان سے، جان کے نقصان سے۔ لیکن جو اصل بات آپ سے کہنی تھی، یعنی وہ ہجرت تو ہوئی، اب اس ہجرت میں امداد اس درے میں بیٹھے ہوئے پیغمبر اور آپ کے خاندان کو جو پہنچتی تھی وہ مسلمانوں کی طرف سے نہیں پہنچتی تھی۔ میں ان مسلمانوں کی بات نہیں کر رہی جو غلام تھے، جو مارے پیٹے جاتے تھے، جو اپنی پروٹیکشن کے لیے خود بیچارے پیغمبر کی طرف دیکھتے تھے۔ میں تو ان مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں جن کے لیے تاریخیں لکھتی ہے بہت امیر تھے، بہت کبیر تھے، بڑا کلاؤڈ تھا، بڑے انفلوئنشل تھے، پورے 3 سال ان کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ملتا، جانچ کر ہی نہیں دیکھا پیغمبر کہاں ہیں۔ ہاں 6 لوگوں کا نام تاریخ لکھتی ہے جن میں سے ایک بھی بظاہر مسلمان نہیں تھا۔ پہلا فرد حکیم بن حزام بن خویلد، جناب ختیجہ کا بھتیجا۔ حکیم جب موقع ملتا تھا، یعنی ابو جہل نے اور سارے قریش نے ایسے پکٹس لگائے ہوئے تھے کہ اس راستے پر چلنے والے بھی گزر نہیں سکتے تھے، سامان پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے۔ جب موقع ملتا تھا وہ اپنے اونٹوں پر اناج کی بوریاں رکھ کر اور پانی کی مشکیزیں رکھ کر اونٹوں کو قریب لاتا تھا اور انہیں ہٹا دیا کرتا تھا۔
دوسرا شخص ہے ہشام بن عمر العامری، اور تیسرا شخص ہے اس کا دوست ابو البختری۔ یہ تین افراد جب موقع ملا بنی ہاشم کو پروویژنس اور پانی کی ترسیل کر لے۔ تاریخیں لکھتی ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کے آنے کا وقت فجر سے تھوڑی دیر پہلے، جب سب کو تھوڑی تھوڑی نیند لگی ہوتی ہے، تو حکیم بن حزام اور ابو البختری اپنے اونٹ لے کر جا رہے تھے، تو وہ حیران رہ گئے دیکھ کر کے رات کے اس پہر میں ابو جہل وہاں پر پہرا دے رہا، اور لڑائی شروع ہو گئی۔ ایسی لڑائی مار کٹائی کہ ابو البختری نے زمین پر پڑی ہوئی اونٹ کی ہڈی سے ابو جہل کے سر کو پھاڑ دیا۔ کسی مسلمان نے محمد کی محبت میں ابو جہل کا سر نہیں پھاڑا تھا، یہ ابو البختری نے عدل اور انصاف کی طلب میں ابو جہل کا سر پھاڑ دیا۔ 3 سال ہو گئے، ہشام بن عمر العامری بے چین ہو گیا، اور اس نے کہا کون سا ظلم ہے کہ بنو عبد المطلب ان کے بچے روئیں اور یہ قریش مکہ قہقہے لگائیں۔ تو یہ قہقہے لگانا اور بچوں کا رونا یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں۔ تو وہ سب سے پہلے زہیر کے پاس گیا، زہیر ابن ابو امیہ، جس کی والدہ عاتکہ جناب عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ اس نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہاری ماں کا خاندان اس گھاٹی میں بھوک اور پیاس سے بلبلا رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو۔ اس پر تاریخیں کہتی ہیں کہ زہیر نے ایک جواب دیا، اس نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، میں اکیلا ہوں۔ ذرا اس بات پر غور کرو، زہیر نے کیوں کہا میں اکیلا ہوں؟ بھائی اتنے بڑے بڑے لوگ کنورٹ تھے نا، کنورٹ ہو گئے تھے، بڑے طاقتور تھے، بڑے امیر تھے، بڑے بڑے ٹریڈرز تھے مسلمانوں میں، جو ہم کو بتایا جاتا ہے۔ تو اس غیر مسلم کو، یعنی انہوں نے اپیرنٹلی اسلام تو نہیں قبول کیا تھا، اس نے کہا میں اکیلا ہوں، یعنی وہ سارے اسے ان غلاموں کے علاوہ اس گروپ کو علیحدہ کر دیں، وہ مجبور و بے کسوں کو علیحدہ کر دیں، اس کے علاوہ جن کے بارے میں تاریخیں بڑی بڑی باتیں لکھتی ہیں، اس نے کیا انہیں ٹیم ممبر نہیں سمجھا؟ اب ان بڑے بڑوں کے نام آپ خود تاریخ میں جا کر پڑھ لیجیے، میں کیوں بتاؤں، میں کیوں بتاؤں، خود جا کے پڑھ لیجیے۔ اس نے کہا میں اکیلا ہوں، اکیلا ہوں، مجھے ایک آدمی کی ضرورت ہے۔ ہشام بن عمر العامری نے کہا کہ میں ایک دوسرا آدمی میں ہوں۔ وہ دونوں ابو البختری کے پاس گئے، اس کا تیسرا آدمی میں ہوں۔ پھر تینوں مل کر موتم بن عدی کے پاس گئے، اس کا چوتھا آدمی میں ہوں۔ پھر چاروں مل کر زمامہ بن اسود کے پاس گئے، اس کا پانچواں آدمی میں ہوں۔ یعنی 6 آدمی ہو گئے۔ اب یہ صرف 6 لوگ تھے، باقی ان کا اسلام ہونے مبارک۔ میں غریبوں، کمزوروں، غلاموں، پاورٹی اسٹرکن اور روٹ لیس لوگوں کی بات نہیں کر رہی۔ یہ 6 لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کعبے میں جا کے شور مچا دیا، اور ان کا لیڈر تھا ہشام بن عمر العامری کہ ہم اس معاہدے کو مانتے ہی نہیں، پہلے بھی ہم اس معاہدے کو نہیں مانتے تھے، اب یہ ہماری آنکھیں دیکھنے کے سے قاصر ہیں کہ قبیلہ جو ہے وہ بھوک اور پیاس سے ختم ہو جائے۔ ابو جہل بیچ میں وہ چھلانگ مار کے آیا اور ہشام بن عمر کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو باقی 5 نے شور مچا دیا، اور ہم تو اس کاغذ کو ہی کعبے سے پھاڑ کر پھینکیں گے۔ وہ کاغذ کے پاس گئے، وہ جو ڈاکیومنٹ لٹک رہا تھا اس کو دیمک کھا چکی تھی، فقط نام خدا رہ گیا۔ پیغمبر نے اپنے چچا کو خبر کی کہ چچا ڈاکیومنٹ سے دیمک کھا گئی، نام خدا رہ گیا۔ وہ ڈاکیومنٹ ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ جو 6 افراد بنی ہاشم کی امداد کے لیے نکلے تھے، بس اسی وقت
मुतिम बिन अदी ने अपने कबीले के जवान वॉरियर्स का दस्ता लिया, तलवारें लेकर शैब अबी तालिब की तरफ गया और बनी हाशिम को लेकर मक्के में दाखिल हुआ। अरे मुझे बताओ बड़े बड़े मुसलमानों की गैरत कहाँ गई? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, 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 नारे हैदरी, रसूलिया मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशाद शरीफ की शान पर बुलंद तर सलावत। पहली हिजरत, उसके बाद दूसरी हिजरत की पैगंबर ने। उस पहली हिजरत के नतीजे में जान का नुकसान हो गया। जनाब अबू तालिब और जनाब खदीजा, अरे रातों का मुसलसल जागना और भूख और प्यास की शिद्दत, 1-2 रोज 1 हफ्ता तक वो संभाल सकता है, लेकिन 3 साल तक संभालना बड़ा मुश्किल है। वो अजीम जाने पैगंबर से जुदा हो गई, वो हुस्न का साल पैगंबर ने करार दे दिया। अच्छा, अब पैगंबर ने आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है मदीने की तरफ भेजने शुरू कर दिए। कुफ्फार कुरैश ने देखा कि अब तो मदीना इनका सेंटर बन रहा है, काफी सारे लोग चले गए, ऐसा ना हो कि ये सारे वहां जाकर कोई हमारे लिए मुसीबत खड़ी करे, तो आओ अब अबू तालिब भी नहीं है, हम इस रूट कॉज को खत्म करें जिसे मोहम्मद कहते हैं। दोबारा मक्के के टाउन हॉल में जमा हुए। आप ये देखिए हैरान कुन बात, किसी कबीले ने एक अकेला बनी हाशिम के मुकाबले की हिम्मत नहीं पकड़ी। जब भी कार्रवाई डाली सबने मिलकर डाली। टाउन हॉल में जमा हो गए और कहा कि आज हम एक अहम फैसला करते हैं कि हम इस रूट कॉज को हमेशा के लिए खत्म कर दें, यानी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को कत्ल कर दिया जाए। तो सबने कहा कि इस कत्ल के लिए आगे कौन बढ़ेगा? जो बढ़ेगा उसका कबीला बनी हाशिम से मुकाबला करेगा। तो फैसला यह तय पाया कोई एक नहीं जाएगा, अब हर कबीले का एक आदमी जमा करो और वो जो है मिलकर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को कत्ल करेंगे, तो उससे यह होगा कि बनी हाशिम किस कबीले से मुकाबला करेगा। चलिए जी, ये फैसला हो गया। उधर वही ने पैगंबर को खबरदार किया, पैगंबर ये रात मक्के को छोड़कर निकल जाओ, आपके कत्ल की तैयारी हो चुकी है। पैगंबर ने जनाब अली मुर्तज़ा को तलब किया और कहा कि मुझे हुक्म है इसी वक्त, मैंने आज की रात मक्का छोड़ देना है। या अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, मेरी चादर ओढ़ लो, मेरे बिस्तर पर सो जाओ। अब उस बिस्तर पर सोने की कीमत क्या है? उस बिस्तर पर सोने की कीमत क्या है? यानी सारे अरब के मुश्तरका तलवारें उस बिस्तर और उस बिस्तर के मकीन को टुकड़े 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 कर दें, ये कीमत। तो सवाल करने वाले ने फकत इतना पूछा कि मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? कहा हाँ। वइज़ यमकुरु बिकल लज़ीना कफ़रू, सूरह अनफ़ाल। वइज़ यमकुरु बिकल लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तलूका औ यख़्रजूका व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। पैगंबर उस वक्त को याद करो जब अपनी तदबीरें कर रहे थे। वइज़ यमकुरु बिकल लज़ीना कफ़रू, वो काफिर अपनी तदबीरें कर रहे थे। क्या तदबीरें थी? लियस्बतूका औ यक़्तलूका औ यख़्रजूका, तुझे कैद कर लें, तुझे एक शहर से बाहर निकाल दें, तुझे कत्ल कर डालें। वयमकरून वयमकुरुल्लाह, वो अपनी तरकीबें कर रहे थे, खुदा अपनी तरकीबें कर रहा था। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, खुदा से बेहतर तरकीब करने वाला कोई नहीं है। तो अब उस नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हैदरी, 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 मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। वयमकरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, वो अपनी तरकीबें कर रहे थे,
اللہ اپنی ترکیبیں کر رہا تھا اور اللہ اس سے بڑھ کر ترکیب کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو اللہ کی ترکیب کا جو کی کمپوننٹ ہے، تدبیر خدا کا جو کی کمپوننٹ ہے وہ کون ہے؟ کیا تدبیر کی؟ ہم چلے جائیں گے، تم بستر پر سو جاؤ، بس یہی تدبیر تھی نا. لیکن یہ تدبیر، اب اس تدبیر الہی میں جو کی کمپوننٹ ہے علی ابن ابی طالب، اگر اس ہجرت کی ایکویشن میں سے علی کو نکال دو تو اسلام کی ریاست مدینہ ہی نہیں بنتی. اگر اس ایکویشن سے علی کو نکال دو تو محمد کی جان نہیں بچتی. جناب علی مرتضیٰ اس بستر پر لیٹ گئے. اس کے بعد بہت خوبصورت لکھا ہے، ری اسٹیٹمنٹ آف ہسٹری کے نام سے کتاب ہے. اس کے مؤلف نے کہا کہ یہ رات ایک بہت خوبصورت سودا ہوا. بہت حسین سودا ہوا. اللہ اس رات خریدار بنا، ایک بازار سجا، اللہ خریدار ہوا. وہ اپنی مرضی کی کموڈٹی خریدنے کے لیے متوجہ ہوا. اور ایک بندہ اللہ کا اپنی جنس اور کموڈٹی بیچنے کے لیے تیار ہوا. اللہ خریدار ہے، بندہ بیچنے کے لیے تیار ہے. لیکن خریدار عقل مند ہے، وہ ٹھونک ٹھونک کر بجا بجا کر دیکھ رہا ہے کہ جو کموڈٹی میں خریدوں اس کی اتنی ورتھ ہے یا نہیں ہے. تو بستر پر لیٹی ہوئی کموڈٹی ایک جملے پہ میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی. اس نے کہا جاؤ جبریل و میکائیل، ایک سر کی طرف اور ایک پیر کی طرف کھڑے ہو جاؤ. دیکھو حوصلہ، دیکھو قربانی، دیکھو اطاعت، دیکھو صبر، دیکھو. اب کموڈٹی کو چیک کیا جا رہا ہے، کموڈٹی کو ایویلویٹ کیا جا رہا ہے. جب کموڈٹی کو ایویلویٹ کر دیا، سورہ بقرہ کی 207ویں آیت میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کموڈٹی کی اتنی ایویلیوشن کی ضرورت کیوں تھی؟ اس لیے کہ بدلے میں جو چیز دی جا رہی تھی وہ بے مثل تھی. کیا بدلے میں مل رہا تھا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ، وہ ناس میں سے ہمارا غلام ہمیں اپنا نفس بیچنے آیا. بدلے میں کیا لے گیا؟ بدلے میں کیا لے گیا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابتغاء، کیا لے گیا؟ مرضات اللہ، اللہ کی مرضی لے کر چلا گیا. ارے اللہ کی مرضی کا جو خریدار ہو، جو ایسی کموڈٹی بیچے کہ اللہ اپنی مرضی دے دے، اپنی مرضی دے دے. وَيَمْكَرُونَ وَيَمْكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ہم ایسی تدبیریں نہیں کرتے، ہماری اعلیٰ ترین تدبیریں ہوتی ہیں. بس بستر پر لیٹ گئے علی، اور ایک طرف جبریل و ایک طرف میکائیل قصیدے پڑھ رہے ہیں. صبح کی روشنی پھیلی، قریش مکہ اندر داخل ہوئے، سب کے ہاتھ میں بڑے بڑے خنجر ہیں، اور چاہا کہ خنجر ابھی اتار دیں. خیال آیا دیکھو تو چادر الٹی تو علی. علی کی جان کی کاسٹ پر ہجرت پیغمبر مکمل ہوئی. ابو طالب کی جان کی کاسٹ پر ہجرت شیب ابی طالب مکمل ہوئی. یہ ایک عظیم ہجرت ہے. یہ دو ہجرتیں پیغمبر کے خاندان کی.
ہجرت اور ہے. دو کو ہم بیچ میں سے اسکپ کرتے ہیں اور آخری پر آ کر آپ سے گفتگو کرتے ہیں کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا. سورہ کہف میں اس ہجرت کا تذکرہ. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذا بی الفطرۃ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. سورہ کہف. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، ہم تمہارے سامنے وہ غار والے اور تختی والے جوانوں کا قصہ سناتے ہیں. کانوا من آیاتنا عجبا، تو ہماری عجیب نشانیوں میں سے ایک تھی. فقالوا اس ابی الفطرۃ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. وہ جوان اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہوئے پائے گئے، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ، پروردگار ہم تیری رحمت کے طلبگار، وہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے معاملات کو ٹھیک کر دے. کیا معاملات تھے؟ ایک ایسے ماحول میں تھے اصحاب کہف جہاں ظلم اور عدوان تھا، اور وہ اس ماحول کو تبدیل نہیں کر سکتے تھے، بلکہ اگر وہ اس ماحول میں رہتے تو ان کے ہاتھ سے بھی ایمان نکل جاتا. انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس ماحول کو چھوڑنا پسند کیا اور نکل آئے. میں نے گزشتہ تقریب میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ کتنی ڈیٹیلنگ قرآن مجید نے ان کے بارے میں کی. اذا بی الفطرۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. وہ کہف کی طرف، غار کی طرف چلے اور رحمت خدا مانگتے ہوئے اپنے اللہ سے سوال کرتے ہوئے کہ ہمارے معاملات کو درست کر دو. وہ جس ماحول میں تھے اس ماحول سے ان کے ہاتھ سے بھی ایمان نکل جاتا اور باقی سارے لوگ بھی ایمان بھول جاتے. وَرَبَّتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا وَقَالُوا رَبَّنَا وَرَبَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ إِلَٰهًا وَاحِدًا. وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. وَرَبَّتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. اسقامو، ہم دل کی مضبوطی دیتے ہیں نا تو لوگ کھڑے ہو جائے کرتے ہیں. وَرَبَّتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اسقامو فَقَالُوا رَبَّنَا وَرَبَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِنْ إِلَٰهٍ إِلَٰهًا، اور پکار اٹھے کہ ہمارا اللہ تو بس وہی اللہ ہے جو آسمان و زمینوں کا رب ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے اگر کسی اور کو خدا مانا تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہوگی. ہم نے ان کے دلوں کو استقامت دی. پھر 300 سال تک ہم نے انہیں غار میں سلائے رکھا، لیکن کیا کیا؟ ایمان کو بچا. یعنی ایک ایسا ماحول جہاں تبدیلی کی گنجائش موجود ہی نہ ہو، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہوں اگر اس ماحول میں بیٹھے رہ جائیں تو ایمان کی شناخت ختم ہونے کا خطرہ ہو. لوگ بھول جائیں ایمان کسے کہتے ہیں، حقیقت کسے کہتے ہیں، عدالت کسے کہتے ہیں، شرافت کسے کہتے ہیں، عصمت کسے کہتے ہیں، اطاعت کسے کہتے ہیں، سب بھول جائیں. ایسے میں یاد کو باقی رکھنے کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس ماحول سے باہر نکلے. واقع کربلا اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجیب تر. حسین ابن علی کو یزید کی تخت نشینی کے بعد جب دربار میں گورنر نے بلایا تو سوال بیعت کیا. اور بیعت کا مطلب کیا ہے؟ آپ مجھے حق مان لیں، سچ مان لیں، عدل مان لیں، پیغمبر کا نمائندہ مان لیں، اسلام کا ریپرزینٹیٹیو مان لیں، لا الہ الا اللہ کا لمبردار مان لیں. یہی مطلب ہے نا بیعت کا، اس کے علاوہ تو کوئی مطلب نہیں.
امام حسین علیہ السلام نے اس کے جواب میں جو کچھ کہا، نحن اہل بیت النبوہ مختلف الملائکہ وہ حامل الوحی، ساری باتیں آپ نے کی. ہم اہل بیت پیغمبر ہیں، ملائکہ کے آنے جانے کا مقام ہے، کتاب ہمارے گھر میں اتری، ہم کیسے کسی کی بیعت کر لیں؟ تو مجمع عام میں سوال کرو، مجمع عام میں جواب دے دیں گے اس کا. یہ بات تو وہاں ختم ہوئی. لیکن یہاں سوال پیدا یہ ہوتا ہے، کیا امام حسین علیہ السلام کوئی آرڈنری آدمی تھے؟ جیسے کل میں نے آپ کے سامنے ڈسکشن کی، کہتے ہیں کہ نفس کا قتل حرام ہے، کفر تھوڑی ہے. تو پھر اگر وہ فقط ایک نفس تھے تو سارے نفوس نے تمہاری بیعت کر لی تھی نا، تو اس پر تسلی کر کے بیٹھ جاتے. ایک نفس بیعت نہیں کر رہا تھا تو نہ کرتا، ایک فرد بیعت کر رہا نہیں کر رہا تھا تو نہیں کرتا. اس کا مطلب حسین ایک فرد اور ایک نفس نہیں ہے. حسین ایک فرد اور ایک نفس نہیں ہے. تو حسین پر وہ حکم نہیں لگے گا کہ نفس کا قتل یا فرد کا قتل. حسین تو امت حنیف ہیں، امت حنیف ہیں. تب سب کی نظریں مکے والے ہیں، ان کی نظریں امام حسین علیہ السلام پر ہیں، یہ کیا کرتے ہیں. مدینے والے ان کی نظریں امام حسین علیہ السلام پر ہیں، یہ کیا کرتے ہیں. عراق والے ان کی نظریں امام حسین علیہ السلام پر ہیں، یہ کیا کرتے ہیں. ان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ بھائی وہ تو ایک نفس ہے نا، ایک فرد ہے نا، یہ سارے ان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ فقط ایک فرد ہے جو محمد مصطفیٰ کا نمائندہ ہے. ایک فرد ہے جو محمد کا نمائندہ ہے، جو اسلام کا علم بردار ہے. سب کی نگاہ امام حسین علیہ السلام کی طرف. کیوں بھائی؟ وہ عبداللہ ابن زبیر بھی تیار ہو گئے تھے نا اپنی خلافت کا ڈنکا بجانے کے لیے مکے میں، ان کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا. بنی امیہ کے مقابلے پر جو ریئل اینیمی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا نا بہت پہلے، جب شیب ابی طالب میں گئے تھے تو ریئل اینیمی تو وہیں آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا انہوں نے. اب اسی ریئل اینیمی کا پوتا، ابو طالب کا پوتا حسین ابن علی، تو سب کی نظریں امام حسین علیہ السلام کی طرف. امام حسین علیہ السلام سے مروان نے کہا کہ اگر آپ یہ قبول کر لیں بیعت تو اس میں آپ کے اسلام کا بھی تحفظ ہے اور لوگوں کے اسلام کا بھی تحفظ ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا کیا یہی اسلام ہے؟ الاسلام والسلام، ایسے اسلام کو میں دور سے سلام کرتی ہوں. اچھا یہاں پر بہت اہم نقطہ میرے دوست، بہت اہم نقطہ. ہمیں سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام 12-13 دن کے بعد آپ مدینے سے مکے کی طرف چلے گئے. 4 مہینے آپ مکے میں رہے. آپ کو پتہ ہے امام حسین علیہ السلام مکے میں کہاں رہے؟ کس کے گھر میں؟ بنی ہاشم کے محلے میں نہیں، شیب ابی طالب میں. شیب ابی طالب میں مدینے سے آنے والا مسافر شیب ابی طالب میں 4 مہینے قیام کرتا ہے، یہ یاد دہانی کرانے کے لیے اہل قریش کو، بنی امیہ کو، میں اسی دادا کا پوتا ہوں، میں اسی محمد کا نواسا ہوں، اسی ابو طالب کا فرزند ہوں، اسی علی کا بیٹا ہوں. 4 مہینے شیب ابی طالب نے قیام کیا حسین ابن علی. یعنی ایک وہ ہجرت جس نے اسلام کی پہلی اینٹ رکھی تھی، اور اس کے بعد یہ حسین ابن علی کی ہجرت جس نے اسلام کے حقیقی روح اور جسد کو بچا لیا. عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام پر خط پہ خط آ رہے تھے، کوفے سے، عراق سے خط پہ خط آ رہے تھے. ایک خط جو حقیقی معنوں میں امام کے شیعوں نے لکھا تھا، اس پر سلمان بن سروع قضائی، حبیب بن مظاہر، مسلم بن اوسجا، رافع بن شداد کے دستخط اور مسیب کے دستخط موجود ہیں، جو ہانی ابن ہانی اور سعید بن عبداللہ نے کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت کی، جس میں آپ کو انوائٹ کیا گیا کہ ہم آپ کے کوفے میں منتظر ہیں، جلدی کیجیے، آئیے، ہم کمزور گورنر کو نکال دیں گے اور آپ کو حکومت عطا کر دیں گے، دے دیں گے.
دیکھیے اس انویٹیشن میں ہے کوئک رسپانس، جلدی رسپونڈ کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے کوئک رسپانس کیا۔ سوچنے والی بات یہ، حسین کی شہادت کی دینی اہمیت ہے، اس کو خلافت کے ساتھ، حکومت کے ساتھ اور دنیاوی معاملات کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں۔ حسین کی شہادت دین کا بچانے کا امر ہے۔ کوئک رسپانس دیا امام حسین علیہ السلام نے۔ آپ مکے کیوں گئے؟ ارے جیسی خطا ہے آپ فوراً کوفے کی طرف چلے جاتے، نعمان بن بشیر کو لوگ نکال دیتے، خلافت امام حسین علیہ السلام کا اعلان ہو جاتا، خود بخود فوج بن جاتی، لشکر بن جاتا، پھر بنی امیہ سے مقابلہ ہوتا رہتا۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ مقصد ہی نہیں تھا۔ آپ کا مقصد بہت لافٹی تھا، بہت اعلیٰ تھا، اور بہت دور قیامت تک کے لیے اس کے اثرات کو چلنا تھا۔ آپ کا مقصد عبداللہ بن زبیر والا نہیں تھا، خلیفہ بن کر بیٹھ جاؤں۔ آپ کا مقصد کوفے پہ قبضہ کرنا نہیں تھا۔ آپ نے کوئک رسپانس نہیں کیا، انتظار کیا۔ جیسے جتنا ٹائم دیتے ہیں ثمر کے پکنے کے لیے، جو وہ اچھی طرح اپنے رنگ کو دکھا دے، حسین ابن علی نے پورا ٹائم 4 مہینے آپ مکے میں بیٹھے رہے، اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیج دیا، اور وہ بھی بہت لیٹر سٹیج پہ، بہت لیٹر سٹیج پہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا، اس لیے کہ امام کا مقصد ایک ملک اور شہر پر قبضہ کرنا نہیں تھا، ایک حکومت اور خلافت کا اعلان کرنا نہیں تھا۔ حسین ابن علی کا مقصد لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو پروٹیکٹ کرنا، اور یہ پروٹیکشن امام حسین علیہ السلام جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو دینا چاہتے تھے، وہ تلوار کی لڑائی سے نہیں دی جا سکتی تھی، لشکر جمع کرنے سے نہیں دی جا سکتی تھی، یہ فقط خون حسین سے دی جا سکتی تھی۔ پورا ٹائم لیا، کہیں بتائیں کوئی رسپانس امام حسین علیہ السلام۔ اور جب مسلم نے خط بھیجا کہ لوگ بہت سارے ہمارے حمایتی ہو گئے، عابس بن حبیب شاکری وہ خط لے کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، جب تک خط پہنچا مسلم مقتول ہو چکے۔ حسین کا مقصد کچھ اور ہے، حسین ابن علی کا مقصد کچھ اور ہے، اور مقصد آپ نے مدینے سے نکلتے وقت پہ اپنی اس ہجرت کا لکھ دیا۔ ارے اصحاب کہف کے واقعے کو عجیب کہنے والوں، حسین کا واقعہ اس سے عجیب تر ہے، اور حسین کی وہ ہجرت، پیغمبر کی ہجرت کو اٹھا لو، شیخ ابی طالب کی ہجرت کو اٹھا لو، حفصہ کی ہجرتوں کو اٹھا لو، ساری ہجرتوں کو جمع کر کے جب ایک ہجرت حسین نے کی، وہ بنا لا الہ الا اللہ بنی۔ بس حسین نکلے، ان الحسین اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ ڈاکیومنٹ جو اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے نام لکھا، ان الحسین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وجاء الحق من عند الحق وان الجنۃ والنار بالحق وإساءة لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور۔ یہ حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد اس کے عبد ہیں جو مقام حق سے پیغام حق لے کر آئے، اور جنت و دوزخ حق ہے، اور ایک روز وہ ضرور آئے گا جب اللہ قبروں سے مردوں کو باہر نکالے گا۔ ان اللہ یبعث من فی القبور، سوال و حساب و کتاب ہو۔ یہ ساری باتیں یزید نے نیگیٹ کی تھی نا، یہی ساری باتیں حسین ابن علی نے اپنی ہجرت کے لیے نکلتے وقت بیان کر۔ یہ مقصد ہے ہمارا، انی لم اخرج، میں اس لیے نہیں نکل رہا اور ہجرت کر رہا، انی لم اخرج شرم و بطرن وظالما و مفسدن، میرا ہجرت کا مقصد نہ شر ہے، نہ بطر ہے، نہ ظلم ہے، نہ فساد ہے۔ یہ بطر کیا ہے؟ زیادتی نعمت سے پھول جانا۔ کون سی نعمت تھی حسین ابن علی کے پاس جو پھول جانے کے قابل تھی؟ لشکر نہیں، خزانہ نہیں، حکومت نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں، کوئی ایسی نعمت تھی جو پھول جانے کے لیے کافی ہو؟ بطر کتاب تھی، نبوت کا گھر تھا، ملائکہ کی وحی تھی، شجاعت تھی، اطرت تھی، توحید الہی، حسین حجت خدا تھے۔ بطر زیادتی نعمت سے پھولے نہیں سمارا، ایسی بات نہیں،
انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو اس لیے ہجرت کروں گا اور کر رہا ہوں، میرا مقصد اب تو جد کی امت کے معاملات کی اصلاح ہوتا ہے۔ اصحاب کہف نے کیا کہا تھا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، پروردگار اپنی رحمت سے ہمارے معاملات کو درست کر دے۔ اور حسین ابن علی امت کے معاملات درست کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی واصیر بسیرت جدی والی، اور زندہ کرنا چاہتا ہوں اس سیرت کو جو میرے نانا اور میرے باپ کی سیرت ہے۔ فمن قبلنی بقول الحق واللہ اولی بالحق، جس نے میری سچ بات کو قبول کیا وہ یقین رکھے کہ اللہ ہی حق ہے۔ ومن رد علی ھذا الصبر ویجزی اللہ بینی وبین القوم بالحق، اور جس نے رد کیا اس کے رد کرنے پر میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور اس رد کرنے والی قوم کے درمیان میں حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ یہ ہے حسین ابن علی کی ہجرت، توحید کے لیے، رسالت کے لیے، روز قیامت کے لیے، محمد کی سیرت کے احیاء کے لیے، اور علی کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے، اور حق کے عروج کے لیے، اور باطل کے زوال کے لیے۔ یہ ہے حسین ابن علی کی ہجرت۔ اصحاب کہف کے واقعے کو عجیب کہنے والوں، حسین کا واقعہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ جب آپ نکل گئے مکے سے عراق کی طرف تو راستے میں حاجیوں کے قافلے، یہ دیکھ کر کہ آپ اس راستے پہ جا رہے ہیں، سب کو پتا تھا، پیغمبر کی خبریں سب سن چکے تھے، میرا بیٹا عراق میں قتل کیا جائے گا، تو سب کو پتا تھا حسین ابن علی قتل کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو چھوڑ دیتے تھے راستہ، اس راستے پر نہیں جاتے تھے۔ ایک جگہ پر آپ کے خیمے لگے، قیام کیا، تھوڑے سے فاصلے پر ایک اور قافلہ رکا ہوا تھا، آپ نے قاصد بھیجا اور کہا اس قافلے میں زہیر ابن قین ہے، انہیں بلا لاؤ۔ زہیر ابن قین قریب نہیں آ رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کی۔ بہت بڑی بات ہے یہ، اس شہیدوں کے قافلے میں شامل ہو جانا۔ قاصد آیا تو زہیر سوچ میں پڑ گئے۔ زہیر کی بیوی نے کہا کیا بات ہے، گہری سوچ میں ہو؟ کہا امام حسین علیہ السلام طلب کر رہے ہیں، اور ان کا مقابلہ بنی امیہ کے تخت اور سلطنت کے ساتھ ہے۔ بیوی نے کہا وائے ہو تجھ پر زہیر، فرزند رسول تجھے آواز دے اور تو سوچ میں پڑ جائے۔ اٹھے زہیر ابن قین، حسین ابن علی کے پاس آئے، اور اس کے بعد پھر شامل سفر ہو گئے۔ کربلا پہنچے، ادھر فوجوں پہ فوجیں آ رہی تھیں، اور جناب زینب کی نظریں میدان پر تھیں۔ بھائی سے پوچھا ادھر تو لوگ ہی لوگ ہیں، کہ ہم کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے؟ تو بھائی نے کہا ہم کس کو بلائیں اور کیا کہہ کر بلائیں، آؤ ہمارے ساتھ سر کٹاؤ۔ پھر کہا سوچ کر اچھا حبیب کو بلا لیتے ہیں۔ اس خط میں جناب حبیب نے مظاہر کے بھی دستخط تھے، امام حسین علیہ السلام کو دعوت دے رہے تھے۔ سلمان بن سروع قضائی اس کے لیڈر تھے۔ سلمان بن سروع قضائی گرفتار، عابس بن حبیب شاکری حسین کے لشکر میں آلریڈی آ گئے، مسلم ابن اوسجہ کی تلاش ہے، وہ بھی لشکر میں شامل۔ حبیب نے مظاہر کو حسین ابن علی نے خط لکھ دیا۔ اب کہاں حبیب پوشیدہ تھے کہ ابن زیاد کی فوجوں سے بچے ہوئے تھے، کسی ایسے پوشیدہ مقام پر دروازے پر دستک ہوئی، ہائے دل ہل گئے، کہیں مخبر نہ آ گئے ہوں۔ قریب گئے دروازے کے اور پوچھا کون ہے؟ آواز آئی قاصد حسین۔ یہ دڑک دروازہ کھول دیا، کہا خط لائیں۔ حسین ابن علی کا خط سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، گھر میں دوڑے دوڑے لے آئے جس پوشیدہ مقام پر بیٹھے تھے، زوجہ کے سامنے کھولا، اس میں امام حسین علیہ السلام نے لکھا تھا اے حبیب ہم نرغے اعداء میں ہیں، دشمنوں میں گر گئے ہیں، اگر ہو سکے تو ہماری مدد کے لیے آؤ۔ کیا سوال ڈالا حسین نے، اگر ہو سکے، کوئی جبر کی بات نہیں ہے، کوئی زبردستی کا سودا نہیں ہے،
حبیب نے غلام کو حکم دیا سواری لے کر دور نکل جا اور میرے آنے کا انتظار کر۔ غلام سواری لے کر دور نکل گیا، اب دیر ہو گئی حبیب کو اس ہائیڈ آؤٹ سے نکل کے آپ پہنچتے غلام نے سواری کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کہا کہ اگر آج میرا مالک نہیں آیا تو میں چلوں گا تیرے پر سوار ہو۔ یہ جملہ حبیب نے سن لیا اور سر پیٹ کر کہا واہ ہو ابن فاطمہ، غلام آپ کی نصرت کی تمنا کرتے ہیں تو میں تو آزاد مرد ہوں۔ بس حبیب نے مظاہر حسین ابن علی کے خیام پر پہنچ گئے۔ خدا جانے وہ کیسے فاصلے سمٹ گئے، وہ کیسے آنن فانن میں سفر طے ہو گیا۔ ادھر حبیب پہنچے، خیموں میں خوشی ہو گئی۔ جناب زینب نے کہا فضا میرا سلام کہلا دے۔ ہائے حبیب ابن مظاہر کو جب جناب فضا نے کہا بی بی سلام کہتی ہے، سر سے امامہ نکال کر پھینک دیا۔ واہ غربتا، واہ غربتا، فاطمہ کی بیٹی مجھ غلام کو سلام بھیج رہی ہے۔ ہائے عزیزو، حسین کربلا کے اس دشت میں کیسے موڑ پر بھی آئے، جب خیمے لگا لیے تھے، بنی اسد کو بلا لیا تھا، زمین کی سودا کر لیا تھا، قیمت ادا کر دی تھی۔ ایک بار بہن نے پوچھا بھائی نے یہ زمین کس کے نام کی، تو بھائی کی طرف سے جواب نہیں آیا۔ فضا کو دوڑایا اور کہا فضا میرے بھائی سے کہہ دو یہ زمین علی اکبر کے نام کر دے۔ ہائے حسین، زینب کا مطالبہ سر جھکا کر کہا اماں فضا بہن سے کہہ دیجئے جو سب کو ملے گا وہی علی اکبر کو ملے گا۔ ایک ایک قبر کی جگہ سب کو، ایک قبر کی جگہ علی اکبر کو۔